الحمد لله رب العالمين۔ گاؤں میں خوشی کے موقع پر رشتہ دار عورتیں جو غیر محرم ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کو چومتی ہیں، بالکل حرام ہے غیر محرم عورت سے ہاتھ چمانا، بالکل حرام۔ اسی لیے بیوی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما مس ید امرأۃ، مجھے خدا کی قسم ہے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھ کے قریب نہیں گزرا۔ کبھی حضور نے بیعت علی الاسلام جو کی اس میں بھی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، عورتیں بیٹھ جاتی تھی، پردہ درمیان میں ہوتا تھا، حضور پاک فرماتے تھے شرطیں، انہوں نے کہا جی ہم نے قبول کیا، انہوں نے بایا تو کنہ، میں نے بھی تمہاری بیعت کر لی۔ ایک عورت کا بچہ نہیں ہوتا، بہن سے پیدا لڑکا لے لیا، گائے کا دودھ ملا کر پالا ہے، بچے کی ماں کون ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا ہے، پالنے والی ماں نہیں بنتی، پالنے والی تو دائی ہوتی ہے، ماں وہ ہے جس کے پیٹ میں تھا۔ اگر انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی دین کے خلاف دل میں وسوسے آئیں، کوئی بات نہیں، آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تیری ایمان کا امتحان ہے، آئیں آتے رہیں۔ بس اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ پریشان ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تم یہ پڑھتے رہو، شیطان کہتا ہے اچھا اس سے بہتر تھا میں اس کو وسوسہ نہ ڈالتا، اس نے تو اور ذکر کر دیا اللہ کا۔ نفلی طواف کا ثواب مرنے والے کو ملتا ہے، مرنے والے کو علم ہوتا ہے، ہاں ایک حدیث میں آتا ہے باقاعدہ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ یہ تمہارے والد بیٹے کی طرف سے ہے، یہ تمہارے بھائی کی طرف سے، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جن کے لیے کوئی کرنے والا نہ ہو وہ بڑے اداس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا لیے تو نہ بیٹے بھیجتے ہیں، نہ اولاد بھیجتی ہے، نہ بھائی بھیجتے ہیں، اس لیے کیا کریں، طواف ہے، عمرہ ہے، حج ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، دعائیں وسیلے سے نہیں اللہ سے مانگیں۔ نعتیں پڑھنا کوئی منع نہیں، لیکن شرک کے لفظ بھی نہ ہوں، اور یہ جو آج کل رواج ہے نا کہ ساتھ میں باجا گاجا بھی ہوتا ہے، اگر نہ بھی ہو تو وہ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے رزم بنانے کے لیے آواز پیدا کر دیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔